اور یہی آج سبق ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں جناب، یہی باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں کہ ایسا ایسا کرو تو ایسا ہوتا. تو آج کلمہ پڑھنے والے کا یہ ذہن بن گیا کہ نہیں، کتے کا خیال بھی آ جائے، گدھے کا خیال بھی آ جائے، بیوی سے مجامت کرنے کا خیال بھی آئے تو نماز بھی ٹوٹتی. نبی کا آیت ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز کیا نماز ہے جس میں نبی کا خیال نہ آئے گا. یہ آپ دل کے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس، بس یہ بات وہ بابا جی کی پھر آ جاتی ہے. اپنے دل پہ خود ہاتھ رکھو اور فیصلہ کرو کہ میری نماز میں اگر نبی کا خیال آئے نماز مجھے وہ نماز ہے، وہ عبادت اسے کہہ سکتے ہیں. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے یہ حدیث بیان کی، کسی نے مسئلہ بیان کیا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو اس کی نماز اٹھ جاتی ہے. بخاری شریف کی حدیث کئی جگہ پہ کوٹ کیا امام بخاری نے سے. جب یہ بات اما عائشہ صدیقہ کے سامنے پیش کی تو آپ ناراض ہوئی. اور میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا. انہوں نے حدیث پاک انہوں نے بیان کی کہ حدیث ہے کہ جناب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے کتا، گدھا یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اما جی جلال میں آ گئے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں سے ملا دیا. پھر آپ نے مثال دی کہ اگر عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی، میں سرکار کے سامنے لیٹی ہوتی اور لاجپال آقا میرے پیچھے نماز ادا فرماتے، اور جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ نے مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ فرماتے، پھر آپ سیدھے ہوتے، میں پھر 10 ٹانگیں سیدھی کر لیتی. تو آپ فرماتے سرکار نے تو نہ اٹھ کے وضو کیا، نہ اپنی نماز دوبارہ پڑھی، تو نے اتنا ہلکا نہ سمجھ لیا. اب اماں جی نے برداشت نہیں کیا کہ ہماری مثال کتے اور گدھے کے ساتھ دی جائے. اماں جی ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، اور سرکار نبی ہیں، اور نبی نہیں نبیوں کے سردار ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے، بتا تیرے پلے ایمان رہ کیا گیا؟ تیری عبادت کے پلے رہ کیا گیا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ یہاں تو اماں جی نے برداشت نہیں کیا کہ ہمارا جناب تم ہماری مثال کتے اور گدھوں کے ساتھ دو. حالانکہ وہ نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نمازی کے سامنے سے گزرے. یہ اماں کو نہیں، اماں جی کو نہیں کہا تھا. اور یہاں کہا کہ نبی کا خیال، خاص نبی کو متعین کیا گیا یہاں، کیونکہ نماز ہم مسلمان پڑھتے ہیں اور ہمیں اپنے نبی کا خیال آنا نا جی. ہمیں کہا گیا ہمیں کہ تمہیں نماز پڑھتے ہو تمہیں اپنے نبی کا خیال آ گیا، تمہاری نماز ٹوٹ گئی. اور ساتھ دوسری بدبختی یہ کی کہ کتے کا، گدھے کا، بیوی سے مجامت کرنے کا تو پھر نہیں ٹوٹ دی. تو سرکار اماں جی خوش نہیں، اماں جی ناراض ہوئی تو سرکار خوش ہو گئی یہ بات سن کے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت جماعت بے شک عمل میں کمزور ہیں، بے شک بڑی خرافاتیں آ گئی ہیں، بے شک حرام کام بھی ہم کرتے ہیں، یہ ہم بالکل ہمارے بڑا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم بے ادبی نہیں کرتے. اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. اور مسلمان کا مولانا شیر خدا کے فرمان کے مطابق مسلمان کا گناہ بھی کافر سے افضل ہے، کافر کی نیکی سے افضل ہے. یہ مولانا شیر خدا کا فرمان ہے کہ مسلمان کا گناہ ہو، کافر کی نیکی ہو تو مسلمان کا گناہ افضل ہے. پوچھا حضور اس کی مثال؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ کافر کی نیکی بھی ضائع کر دی جائے گی اور مسلمان کا گناہ بخش دیا جائے گا. اگر ہم حرام کام بھی کرتے ہیں نا جی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، مطلب ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا جی، تمہارے درباروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، درباروں پہ وہ جناب ناچ گانے وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرتے ہیں، وہ حرام کام کرتے ہیں. ہم اس کی جناب تحسین نہیں کرتے، ہم انہیں ٹوکتے ہیں، اور وہ سنی ہوتے ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، وہ تم نے زبردستی سنیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے. تھوڑی سی تحقیق کرو تمہیں پتہ چلے وہ سنی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کرام کے بھی دشمن ہیں. اکثر لوگ وہ ہیں درباروں کے اوپر جو سجدے کرتے ہیں، جو ناچ گانا کرتے ہیں. ہم دربار والے تو دادا صاحب کو مانتے ہیں، ہم تو پیر میلی شاہ کو مانتے ہیں، ہم تو میاں شیر مشرق صاحب کو مانتے ہیں، ہم تو کرما والی سرکار والوں کو ماننے والے، ہم خواجہ معین الدین چشتی میری ایسی ہستیوں کو اللہ کے ولی مانتے ہیں. ہم ناچنے گانے والوں کو نہیں مانتے، کوئی بھی ہو ایسا. یہ الزام ہے ہم پر. لیکن چلو پھر بھی تم ہمارے کھاتے میں ڈال دو تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم ہمارے کھاتے میں بھی ڈالو. ایک طرف حرام کام ہوں گے اور ایک طرف بے ادبی ہوگی. اب بتاؤ، اللہ تو فرماتا ہے میں شرک کے علاوہ جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، اور بے ادبی تو معاف ہو ہی نہیں سکتی نا جی. بے ادبی والا بندہ تو کبھی سونگ جنت کی خوشبو بھی سونگ سکتا. بے ادب تو شیطان نے بے ادبی کی، شیطان نے کروڑوں سال کی بات اس کے منہ پہ مار دی گئی. بے ادب تو شیطان نہیں بخشا گیا. بے ادب تو جناب بلم بورا جس کی باتیں 10,000 بندہ لکھتا تھا، بڑا وقت کا ولی تھا، اس نے بے ادبی کیا کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دی. اتنی بے ادبی اس کی برداشت نہیں ہوئی.